بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسجد کے لیے کون سی شرائط ہیں، کون سے بنیادی اوصاف ہیں جو ایک امام مسجد کے اندر ہونے چاہیے اور بہت ضروری ہیں؟ ان میں سے جو پہلی شرط ہے، پہلا وصف ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ قرآن و سنت کے عقائد مطابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا نظریہ نہ ہو جو قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا جائے، یعنی قرآن کی کسی آیت کے معارض ہو۔ اور سنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی عمل، کوئی ایسا رواج ایسا نہ ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک جامع بات قرآن و سنت کے مطابق کہ وہ قرآنی شخصیات کا دل و جان سے احترام کرنے والا ہو، ان پر کسی قسم کا تبرہ یا ان کی تنقید یا ان پہ تنقید کرنے والا نہ ہو۔ اس صفت کا جو حامل بندہ ہے اسے کہا جائے گا قرآن و سنت کے عقائد کا پابند۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس بندے کی جو ظاہری کیفیت ہے وہ باشرہ ہونے چاہیے۔ باشرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے داڑھی سنت کے مطابق رکھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسا دل کرے کبھی یہاں چھوڑ دے، کبھی اس کو چھوٹا کرے، نہیں، بلکہ سنت کے مطابق۔ اور سنت یہ ہے کہ ایک قبضہ یعنی ایک مشت یہ داڑھی رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کسی اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو۔ اعلانیہ گناہ کبیرہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا گناہ کرتا ہو اور پھر وہ اس کا ظاہری طور پر کرتا ہو، اسے کوئی کسی قسم کا انفرادی طور پر، اخلاقی طور پر کوئی شرم محسوس نہ ہوتا، وہ ببانگ دو گناہ کرتا پھرے۔ یا اعلانیہ کے اندر یہ بھی تعریف آ جاتی ہے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کی اپنے دوستوں میں اس کی تشہیر کرتا پھرے، تو یہ بھی اعلانیہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ ایسا ارتکاب کرنے والا بندہ بھی امامت کا مستحق نہیں، بلکہ اعلانیہ گناہ کبیرہ سے بچنے والا ہو، یہ بندہ بھی تیسری شرط کے مطابق امامت کا مستحق ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا معاشرتی طور پر ایسے گناہ میں مرتکب نہ ہو جس کو عام طور پر بھی لوگ برا سمجھتے ہو، مثلا کوئی سود کا کاروبار کرنا ہے، رشوت کا کاروبار کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ دو نمبری کرنی ہے۔ ایک امام مسجد بھی ہے اور یہ سارے کام بھی کرتا ہے، تو یہ بات بھی شرعی طور پر بھی اور اخلاقی طور پر بھی زیب نہیں دیتی کہ امام مسجد ایسے افعال کا مرتکب ہو۔ اور انتہائی ضروری شرط تو جو ہے کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ اسے اچھے تلفظ کے ساتھ اسے یاد ہونا چاہیے، تاکہ جو نماز کے دوران جو جہری نمازیں ہماری، مثلا جہری نماز سے مراد صبح کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اس میں جہراً قرات کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے، بآواز بلند آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو اس کا اچھا تلفظ ہو۔ جس طریقے سے تلفظ اللہ تعالیٰ نے اس کو تلفظ کے ساتھ واضح کیا، قراء حضرات نے اس کی تخصیص کی ہے، تو اس بندے کا بھی تلفظ اچھے الفاظ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ شرط بھی امام مسجد کے لیے بہت لازمی ہے۔ اور ضروری اور انتہائی ضروری آخری جو شرط ہے میرے مطابق کہ اسے نماز کے بنیادی ضروری مسائل سے آگاہی ہو۔ کم از کم اسے پتہ ہو کہ نماز کے اندر اگر مجھ سے یہ فعل سرزد ہو جائے تو کس فعل سے میری نماز فاسد ہو جائے گی، یعنی سجدہ صاحب کرنے سے بھی کام نہیں بنے گا، اب نماز مکمل طور پر ٹوٹ گئی ہے۔ اور اسے یہ بھی پتہ ہو کہ یہ کام کرنے سے سجدہ صاحب اگر میں کر لوں گا تو میری نماز مکمل ہو جائے گی، اس کی چٹی میں نے دے دی ہے سجدہ صاحب کرنے سے، اب میری نماز فاسد نہیں ہوئی بلکہ مکمل ہو گئی۔ اسے ضروری مسائل سے بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ یہ موٹی موٹی 5-6 شرائط ہیں جو ایک امام مسجد کے اندر ہونی چاہیے، تب جا کر ایک مسجد کا ماحول، ایک معاشرتی طور پر تربیت کی جا سکتی ہے۔ وگرنہ تو پھر ایک اگر آپ امام مسجد رکھیں گے کہ بعض اس نے بس وہ تلاوت کر دی ہے، آپ نے سن لی ہے، فریضہ ادا کر دی ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ مسجد اور مسجد کی امامت کے ساتھ زیادتی ہے۔